بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ احباب چاہتے ہیں کہ لائیو پروگرام ہو جائے، اس کے لیے انشاءاللہ جلد کوشش کرتے ہیں اور جلد ہی ہم اعلان کرتے ہیں کہ لائیو کب آ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ سے لائیو ملاقات ہوگی، لائیو آپ کے سوالوں کے جوابات ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ شام میں جو درس آتا تھا عظمت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، وہ اس پورے سفر میں نہیں آ سکا۔ نیٹ ورک کا مسئلہ، کچھ اپنی مصروفیات کا مسئلہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی شروع کرتے ہیں، دعا کیجیے اللہ کرے کہ بس توفیق ہو جائے۔ خیر بہرحال کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ ذکر، مراقبہ، درود اپنی فیملی کے اندر رہ کر، اپنے احباب کے درمیان میں رہ کر کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ ایک چیز اور بتاتا ہوں، آپ اپنے ذکر میں، اپنے درود میں کیسے زیادہ اس سے تاثیر لے سکتے ہیں، کیسے زیادہ فائدے لے سکتے ہیں، باوجود کہ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ ہر وقت تو مراقبے میں نہیں رہ سکتے نا۔ آپ 1 گھنٹے کا مراقبہ کر رہے ہوں گے، 2 گھنٹے کا کر رہے ہوں گے، 4 گھنٹے کا کر رہے ہوں گے، جتنا بھی مراقبہ تو جتنا زیادہ بڑھائیں اتنا زیادہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ ترقیاں انسان کو ہوتی رہتی ہیں۔ مراقبہ بہت اہم چیز ہے، تو اس میں جتنی بھی آپ زیادہ وقت دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ ترقی کرتے ہیں روحانی اعتبار سے، اور اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ مراقبہ روحانی ترقی کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اتنا مؤثر روحانی ترقی کے سلسلے میں کوئی اور چیز ہوگی کیا۔ اللہ عالم، میرا علم ذرا کم ہے، میں طالب علم ہوں، تو مجھے نہیں معلوم کہ اتنی تیزی سے ترقی کسی اور چیز میں ہوتی ہے کیا۔ ذکر اور مراقبہ یہ دونوں چیزیں اتنی زبردست ہیں کہ اگر آپ روحانی ترقی کا کمال چاہتے ہیں، بہت بلندی چاہتے ہیں روحانی ترقیات میں، تو ذکر اور مراقبہ ان دونوں چیزوں کو بہت مضبوطی سے تھام لیجئے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھیے اور مراقبہ کثرت سے کیجیے۔ چلیے، ایک چیز یہ ہے کہ آپ چونکہ ہر وقت مراقبے میں نہیں رہ سکتے، جس وقت میں آپ مراقبے میں نہیں ہیں اس وقت میں ایک خاص طریقہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اپنے کاموں سے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام آپ نہیں کر رہے ہیں اور بس بیٹھے ہیں اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے کو اس وقت بطور خاص کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی عادت بن جائے گی آپ کو، تو پھر اس کو ہر وقت کر سکتے ہیں، کیا ہے طریقہ؟ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر کو دیکھ رہے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ کئی بار آدمی بے خیالی میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے مگر اس کا دھیان پھر بھی کہیں اور ہے، نگاہیں وہاں ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، ہوتا نا ایسا؟ اگر آپ جس چیز کو اتنی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، اگر آپ سے کوئی پوچھنے لگے آدمی کہ بھئی اس کو آپ اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا دیکھا آپ نے، تو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ میں نے اس میں کیا دیکھا، کیونکہ آپ اس کو صرف نگاہیں آپ کی اس طرف تھیں، ذہن تو آپ کا کہیں اور ہی تھا، تو آپ کو پتا بھی نہیں کہ جس چیز کو میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں وہ ہے کیا چیز، یا اس کا کلر کیسا ہے، اس میں کیسے ڈیزائننگ ہے، کیا اس میں کچھ نہیں معلوم ہے آپ کو، کیونکہ آپ صرف دیکھ رہے تھے، دھیان آپ کا کہیں اور تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اور آپ کی تسبیح چل رہی ہے نا۔ اب نہ تو آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، اور نہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ تسبیح کے دانوں کو پلٹ رہے ہیں، ہوتا نا ایسا؟
آپ یہ کیجئے، مراقبے کے علاوہ یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جو تسبیح کے دانے پلٹ رہے ہیں ان پر دھیان دیجئے کہ میں تسبیح کے دانے پلٹ رہا ہوں، میں تسبیح کے دانے پلٹ رہا ہوں، اس پر دھیان دیجئے۔ یہ ہر وقت نہیں کر سکتے آپ، یہ تو ایک پریکٹس کرا رہا ہوں میں آپ کو، ایک مشق بتا رہا ہوں۔ ہر وقت نہیں کرنا اس کو، یہ ہر وقت پر تو لانا ہے، ہر وقت پہ تو اپنے آپ ہی آ جاؤ گے آپ انشاءاللہ۔ آپ کے تھوڑی دیر کے لیے یہ دھیان میں لائیں کہ میں تسبیح کے دانے پلٹ رہا ہوں، میری زبان پر درود شریف چل رہا ہے، اور درود شریف میں بھی میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، جیسے وصلی اللہ علی النبی الامی، تو میں نے پڑھا ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، تو ایسے ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں چل رہا ہو، چاہے رفتار اسی ہو جو آپ پہلے سے جس رفتار میں پڑھ رہے تھے، چاہے آپ اسی رفتار میں پڑھیں، جو بھی صیغہ آپ پڑھ رہے تھے اسی صیغے کو پڑھیں، جس بھی طرح سے آپ پڑھ رہے تھے اسی طرح سے پڑھیں۔ بس یہ کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے مشق کرنے کے طور پر، پریکٹس کرنے کے طور پر 2 منٹ 10 منٹ جتنا بھی آپ کو ممکن ہو سکتا ہے، اس وقت میں کسی بھی خالی وقت میں بیٹھ کر جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس بات کو دھیان میں لگائیں کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، میں تسبیح کے دانے پلٹ رہا ہوں، اور صاحب اس طرح سے۔ اچھا، یہ ایک مشق ہے، اور یہ صرف درود شریف میں نہیں ہے، یہ کسی بھی ذکر میں ہو سکتی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں آپ کی یہی مشق ہو سکتی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور یہ آیات پڑھ رہا ہوں، اس میں میں نے یہ لفظ پڑھا ہے، مطلب دھیان لگائیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے تلاوت چل رہی ہے زبان پر، اور دھیان پھر وہی کہیں، جیسا بھی میں نے بتایا، دھیان کہیں اور چل رہا ہے اور تلاوت زبان پر چل رہی ہے، یہ نہیں، بلکہ دھیان بھی یہی ہے اور زبان بھی یہی ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، زبان بول رہی ہے۔ تلاوت کی شکل میں آیات قرآنی کو زبان بول رہی ہے، اور زبان کیا بول رہی ہے؟ زبان اس کو بول رہی ہے جس کو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جس کو دماغ سوچ رہا ہے۔ تینوں کا کنیکشن ساتھ میں ہو جائے، دماغ کا، آنکھوں کا، زبان کا۔ ذرا آج اس طرح سے تلاوت کر کے دیکھیں آپ، تھوڑی سی اس طرح سے ذرا درود شریف پڑھ کے دیکھیں آپ، اسی طرح سے آپ نماز میں کریں، تھوڑا اس طرح سے نماز پڑھیں کہ مان لیجیے میں نے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو گئی، اللہ اکبر بھی ہو گئی، دھیان ہی نہیں ہے وہاں، پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اکبر ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، اچھا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اچھا میں ثنا سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوں، دھیان ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا تھوڑی تھوڑی سی پریکٹس کریں، تھوڑی تھوڑی سی مشق کریں۔ آج سے مان لیجیے آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک صفحہ اس طرح سے پڑھیں جیسے میں نے بتایا، آپ 10-20 ہزار درود شریف پڑھتے ہیں، آپ 100-200 مرتبہ درود شریف اس طرح سے پڑھی جیسے میں نے بتایا۔ آپ بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں، نفل بھی، فرض بھی، واجبات بھی، سنتیں بھی، سارا، تو اس میں سے تھوڑا سا ذرا ایسے کیجئے، پھر اس کو تھوڑے سے کو اور بڑھائیے، پھر اور بڑھائیے، پھر آپ یکسو ہوتے چلے جائیں گے، یکسو ہوتے چلے جائیں گے، اور اپنی یکسوئی میں پھر آپ کی عبادات کا جو آپ کو لطف آئے گا، وہ عبادات کا لطف آپ کی عبادات کو اوج ثریا پر لے جائے گا، آپ کی عبادات کے لطف کو اس کمال پر پہنچا دے گا انشاءاللہ، کہ وہ آپ نے سنا ہے کہ وہ اللہ والوں کے حالات ایسے رہے، بڑے بڑے جو کفار و مشرکین اپنی کرامتیں دکھاتے تھے، ان کی حضامتیں بنائی اللہ والوں نے۔ حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جے پال جوگی تھا ایک، اور وہ راجہ نے بھیجا اس کو کہ یار وہ ایک درویش آئے ہوئے ہیں، وہ ہمیں قابو ہی نہیں دے رہے ہیں، انہوں نے تو بالکل ہم تو ان کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہمیں تو ان پر قابو ہی نہیں ہو پا رہا ہے، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ۔
وہ ذرا مشہور سا تھا، وہ آ کے وہ ہواؤں میں اڑنے لگا، وہ سمجھتا تھا کہ اب بزرگ صاحب نے کیا کرنا تھا، اگر آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے، ساری ریاضت اس جادوگر کے پیچھے لگا دیتے، بھائی میں اور آپ ہوتے تو یہی کرتے نا. لیکن اللہ والے کی جوتی، یہ جادوگر اللہ والے کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ والے نے اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ اس پر تھوک بھی دیتے، اس لائق بھی نہیں سمجھا اس کو کہ تیری کیا حیثیت، ہم اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں، تو شیطان کرنے والا آدمی، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، تیری حیثیت ہمارے یہاں اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم تجھ پر تھوک بھی دیں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم اس پر تھوک بھی دیں کم بخت پر، اس لائق بھی نہیں سمجھا اس کو، بلکہ اس کو اس کی اوقات بتائی، اپنی جوتی کو روانہ کیا. اب جوتی اس کے سر پر پٹک رہی ہے اور جتنی پڑ رہی ہے اتنا وہ نیچے کو آ رہا ہے، پڑی نیچے آیا، پھر پڑی نیچے آیا، وہ نیچے آ کے حضرت جی معاف کر دیجئے. سمجھے؟ اللہ والوں کے یہاں اہل باطل کی یہ اوقات رہی ہے. تو یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ عبادات میں جب کمال ملتا ہے، یہ چیزیں جب ملتی ہیں، عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، ذکر و اذکار کا کمال، مراقبے، وہ ساری چیزیں جب اپنے کمال کو پہنچتی ہیں تو پھر ایسے سے بڑی شرارتوں کا علاج اللہ والوں کی جوتیوں سے ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ اس طریقے سے ذرا آگے بڑھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی عبادتوں میں، آپ کے ذکر میں، آپ کے اذکار میں، آپ کے درود میں، آپ کی تلاوت میں، آپ کی دعاؤں میں، آپ کے رکوع میں، آپ کے سجود میں، آپ کے قیام میں، آپ کے جلوس میں، آپ کی سب چیزوں میں وہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ کہ اگر 100 آدمیوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ کی شخصیت نمایاں ہی ہوگی کہ بھئی یہ 100 میں سے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے نا بھئی، اس کی بات کچھ اور ہی ہے، اس کی بات کچھ اور ہی ہے، یہ اس کا کمال کچھ اور ہی ہے. بھئی اس آدمی کی طرف بڑی توجہ بھی سب کی، ہر آدمی بچھا جا رہا ہے. حالانکہ یہ مطلوب نہیں ہے، پھر دھیان رکھیے گا، یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ ہمارے سامنے بچھیں. استغفر اللہ. اگر کسی نے یہ حرکت کی کہ میرا درود اس لیے ہے کہ لوگوں میں معزز ہو جاؤں، میری لمبی نماز اس لیے ہے کہ لوگ میرے سامنے بچھ جائیں، ہائے 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 ہائے، آپ نے تو اپنے عمل کو برباد کر لیا. یہ مقصود ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں اللہ والے بن جائیں. ہم تو اپنے ساتھیوں کو یوں کہتے ہیں، لوگوں میں عام آدمی بن کر رہو، شرعی حدود کا خیال رکھو اور لوگوں میں بالکل عام انسان بن کر رہو. لوگوں میں ایسے بن کر مت رہو کہ وہ سارے تو صاحب ایسے اور ویسے، اور صاحب آپ وہاں ناجی میں تو یہیں مراقبہ کروں گا میں تو. ارے بھائی ایسا تھوڑی ہم نے سکھایا ہے، ہم تو نہیں کہتے ایسا. ہمارے اکابر دیوبند کا یہ حال ہم نے دیکھا ہے، بڑی شخصیتیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بالکل ایک عام آدمی، بالکل عام آدمی. ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں، ہمارے استاذوں میں سے ہوئے ہیں، حضرت علامہ حسن باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، وفد دارالعلوم دیوبند کے محدثین میں سے تھے. ایک روز میں دارالعلوم کا جو صدر گیٹ ہے، جو باب قاسم کہلاتا ہے، میں وہاں کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کس ضرورت سے کھڑا تھا. دھوپ کا وقت تھا، سردی ذرا دیوبند میں بہت ٹائٹ ہوتی ہے. اب میں دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، اچانک میری پیچھے کو نگاہ پڑی، سامنے ایک راستہ جاتا ہے، ادھر مسجد بھی ہے اور بائیں ہاتھ پر ان کا اپنا گھر تھا علامہ کا. اب میں نے دیکھا کہ علامہ صاحب دھوپ میں سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ روڈ ذرا اتنا زیادہ نہیں چلتا، تو روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پر بیٹھے ہوئے، کوئی سٹول کوئی کرسی کچھ نہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے؟ علامہ، وقت کا علامہ، بہت بڑے عالم. مجھ جیسے ہزاروں شاگرد ہوں گے، مجھ جیسے کی اوقاتی کیا ہے. اور حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی سے خلافت ان کو حاصل، یعنی بڑا نام، بڑے ماہر فن. اور وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بغیر کرسی، بغیر چٹائی، بغیر چارپائی، بغیر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، بس جیسے ایک عام آدمی آ کر بیٹھ جائے. میری اچانک نگاہ پڑی، میں ایک دم متوجہ ہوا، علامہ بیٹھے ہوئے. میں نے سمجھا شاید حضرت کی طبیعت خراب ہے، بزرگ تو تھے ہی. میں نے سمجھا شاید حضرت کی طبیعت خراب ہے. میں جلدی سے لپک کے آگے بڑھا اور میں نے سلام کر کے، حضرت کیا ہوا؟ نہیں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں. میں حضرت آپ یہاں روڈ پہ بیٹھے ہوئے؟ کہ نہیں ہم دھوپ لے رہا ہوں.
حضرت یہ اسٹول لا دوں یہاں سے، برابر میں ایک وہ تھا ٹی اسٹال تھا، میں نے کہا حضرت یہ اسٹول اٹھا دوں، نہیں 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 آپ جاؤ 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 آپ جاؤ، میں ٹھیک بیٹھا ہوں، میں ٹھیک بیٹھا ہوں۔ کیا میں تو دنگ رہ گیا، میں تو کیا سادگی اس کا بھی نام ہے؟ کیا اتنا بڑا آدمی ایسی سادگی پر ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نے سادگی کا یہ عنوان کبھی نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہ ہمارے اکابر کی سادگیاں ہیں، ان پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ جتنے بھی ٹہلنے سب کے سب کسی نہ کسی واسطے سے میرے شاگرد ہیں، اور میں اپنے شاگردوں کے سامنے ایسے بیٹھوں۔ میں نے بڑے بڑے اساتذہ دارالعلوم کو اپنے ہاتھوں سے سبزیاں خریدتے دیکھا ہے، حالانکہ سبزیاں پوری دکان ان کے گھر پر اسٹور کر دی جائے اور محسوس بھی نہ ہو، لیکن وہ چھوٹا سا تھیلا لے کر اور پتہ چلا کہ عام سی دکانوں سے سبزیاں خرید رہے ہیں، بالکل عام آدمی کی طرح سے۔ ایسے بننا ہے، دیکھنے والا کہے بالکل عام آدمی ہے، جی ہاں یہ اتنا بڑا آدمی ہوگا بھلا، دیکھنے والوں کو ایسا لگے ارے یہ تو ویسے ہی ہے، ویسے ہی ہے نا۔ اور جب اس کا اندر کے جانچنے اور بھانپنے کا موقع مل جائے، پتہ چلے یہ تو ہمالیہ پہاڑ ہے۔ یہ ہمالیہ پہاڑ تھوڑی دیر پہلے سڑک پر بیٹھا تھا، یہ ہمالیہ پہاڑ پہلے تھوڑی دیر پہلے سبزی خرید رہا تھا، بعد میں پتہ چلا یہ تو ہمالیہ پہاڑ ہے۔ ہمارا اپنا طریقہ یہ ہے، ہمیں اگر سفر میں ہمیں رکشہ مل جائے ہم اس میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں آٹو مل جائے ہم اس میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کار مل جائے ہم اس میں بیٹھ جاتے ہیں، مطلب الحمدللہ کوئی تکلف نہیں ہے۔ جو جس چیز لوگ بائک پر لے جاتے ہیں، مجھے تو میں بائک پر چلا جاتا ہوں۔ کل میرا سفر تھا، بائک پر سفر ہوا، کہنے لگے بائک سے میں نے چلنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سفر میں ہمیں کوئی دقت نہیں، کسی بھی چیز پہ لے جاؤ، پیدل سے لے چلو، اگر جتنا ہمارے ہمت ہے اتنا ہم پیدل بھی چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ۔ تکلفات کو نکالو اپنے اندر سے، تکلفات نہیں آنے چاہیے، سادہ بنو، سادہ بنو، بناوٹوں نہیں آنی چاہیے۔ ہم تو بہت بڑے اللہ والے بن گئے، اب تو پیدل چلنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہماری شان کے خلاف تو جب ہوگا جب ہماری کوئی شان ہوگی۔ ہماری شان ہی کیا ہے؟ ہماری شان ہی کیا ہے؟ اپنی شان مت دکھاؤ، اس شان والے رب کے سامنے جھک کر رہو۔ ہماری کوئی شان نہیں ہے جس کو ہم دکھائیں، کوئی شان نہیں ہے۔ کھانے میں سادہ رہو، پہننے میں سادہ رہو، ایسے اللہ والے بنو۔ ہاں، تو یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے، اس طریقے میں آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے مت لگ جانا۔ اب تو ماشاءاللہ میرے سجدے ذرا سجدے ہو گئے، اب تو تمہارے سجدے کیا حیثیت رکھتے ہیں ہمارے سجدے؟ نا، ایسا نہیں بننا۔ لوگوں کو اپنے سامنے حقیر مت سمجھنا، بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حقیر سمجھنا۔ بھائی آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، کیا پتا بھائی اللہ کو آپ کی قبول ہو، میری قبول ہو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو آگے تو لانا ہے، مگر عام آدمی بن کر رہنا ہے۔ آپ سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ لوگوں کی نگاہ میں بڑے آدمی بننے کی خواہش نہیں کرنا ہے۔ آپ کہیں گئے، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے، آپ کے دل میں تکلیف پہنچ گئی۔ ہاں، میں اتنا بڑا آدمی، ساری دنیا میرے راستے میں کھڑی رہتی ہے، یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، مجھے دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے۔ سمجھ لیجئے ان کھڑے نہ ہونے والوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن آپ نے ضرور گناہ کیا، ان کی تحقیر کر کے، ان کے متعلق غلط گمانی کر کے۔ صحابہ تو نہیں کھڑے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کیسے چاہتے ہیں کہ صاحب لوگ میرے لیے کھڑے ہوں؟ کیوں کھڑے ہوں آپ کے لیے؟ میرا اپنا طریقہ یہ ہے، میں ذرا اپنی بات زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن زبان پہ کبھی کوئی بات آ جاتی ہے۔ میرا اپنا طریقہ یہ ہے، میں چھوٹے سے بچوں کو سلام کر کے چلتا ہوں، چھوٹے بچوں کو میں سلام کرتا ہوں، اور مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ یہ سنت ہے، چھوٹے بچوں کو سلام کرنا سنت ہے، اور میں چھوٹے بچوں کو سلام کرتا ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے سلام کرے، کیوں کرے؟ میں کوئی اسپیشل ہوں؟ میں کوئی خاص ہوں؟ میں کوئی ولی اللہ ہوں؟ میں کوئی آسمان کی مخلوق ہوں یا کوئی میں فرشتہ ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں؟ کیوں کریں سلام؟ میں کروں سلام، کیوں کروں؟ کہ سنت ہے، سنت ہے، یہ تو میں نے جانا ہے، تو پھر سلام بھی کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ انہوں نے جانا ہوگا وہ کر لیں گے، نہیں جانا ہوگا تو پھر نہ انہوں نے کیا نہ میں نے کیا، تو سلام کی سنت ہی ختم ہو گئی۔ نہیں بھائی، مجھے کرنا چاہیے۔
تو بہرحال وہ بات ذرا تھوڑی سی دوسرے رخ پر چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے دھیان لگا کر اپنی خودی کو بلند کرو، اپنی عبادتوں میں کمال لاؤ، لیکن لوگوں میں عام انسان بن کر رہنا ہے. لوگوں میں اپنی ولایت کے نخرے نہیں جھاڑنے ہیں. ہاں کہ یہ تو میرا خادم ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ اگر کوئی ملازم ہوتا ہے، کوئی خادم ہوتا ہے، اس پر پورے نخرے ہوتے ہیں، اور وہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کیسی زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے. یار میں اچھا مخدوم کے پلے پڑا، یہ تو اچھا کروں تو بھی نخرے دکھاوے اور برا کروں تو بھی نخرے دکھاوے. بھائی وہ والے مخدوم نہیں بننا. جو ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جانے ان کی شخصیت ہے بھیا اس لائق، تو ان کے نخرے بھی جھیلے جائیں گے. ہم وہ نخرے باز مخدوم نہیں بننے آئے ہیں ہمیں کہ صاحب 10-20 خادم ہمارے دائیں بائیں لگے ہوئے ہیں اور ہم ان پر نخرے توڑ رہے ہیں. بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. مخدومین کو مت دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. ابھی ہم قباء میں کھڑے ہوئے تھے، ہم دکھایا تھا آپ کو، ہم قباء میں کھڑے ہوئے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، ہمارے ذہن میں وہ تاریخ تھی جس کو ہم نے عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کی تعمیر ہو رہی تھی مسجد کی، تو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے. مخدوم اعظم ہے، مخدوم اعظم، پوری کائنات خادم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم کائنات ہیں، لیکن پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے. ایسے مخدوم بنو تو ٹھیک ہے، اور ایسے مخدوم بنے کہ صاحب 10-20 خادم دائیں بائیں لگ رہے ہیں، کسی نے چائے ذرا ٹھنڈی لا دی تو اسی پر برس پڑے، اور کسی نے پانی گرم لا دیا تو اسی پر برس پڑے. نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ مطلوب ہی نہیں ہے. جو کر رہے ہیں وہ جانے، ہمیں کسی سے بحث بھی نہیں ہے. ہم تو اپنے عمل کی ذمہ دار ہیں. ہمارے عمل کے متعلق ہم سے پوچھو گی، اللہ تعالی ہم سے عفو درگزر فرمائے. دوسرے کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. کسی پر میرا مزاج نہیں ہے کہ میں دوسروں پر چھیٹا کشی کروں، اشکال کروں، نہیں، وہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم ان کا اعتراض کریں. اس لیے عزیزو، عبادت کو اس طرح سے اوپر لانا ہے، اور جب اوپر آ جائے تو پھر اس طرح سے سیدھا سادہ عام آدمی بن کر رہنا ہے. اللہ کے خاص بندے اور مخلوق میں عام انسان. سمجھے بات کو؟ اللہ توفیق دے جی ہمیں. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں خاص الخاص بندہ بنا لے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص الخاص امتی ہمیں بننے کا شرف حاصل ہو جائے. اور مخلوق میں جب ہم رہیں تو ہمارے دل میں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد ہے نا، وہ دعا یاد ہے نا، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور مخلوق کی نگاہ میں بڑا بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ میں چھوٹا بننے کی دعا کر رہے ہیں، اور میں اور آپ اپنی نگاہ میں پتہ نہیں کیا ہم چوب من دیگر نیست بنے پھر رہے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے بھائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے بس وہی ٹھیک نہیں ہے، وہ گڑبڑ ہے. وہاں یہاں گڑبڑ آ گئی ہے. اللہ حفاظت رکھے. جزاک اللہ خیر. بات بہت ساری ہو جاتی ہیں، ہمارے اس درس کو ساری امت تک پہنچایا کریں. میں بہت قیمتی باتیں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، بس یہ ہے کہ آپ کی قدردانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی قدر کے ساتھ ان باتوں کو سنتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.